لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 1448 ہجرہ کے عشرہ سجادیہ کی آج 9ویں مجلس ہے اور ہم اس عشرے کے اختتامی مراحل پہ پہنچ رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ہر مجلس کے آغاز میں امام کی سیرت تو ہے ہمارا موضوع، امام کے کچھ حالات بھی مختصر بیان کیے جائیں. سال میں ایک دفعہ ہی تو یہ موقع ملتا ہے. ایک بار پھر ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا مجلس پڑھنے آئے ہیں کہ یہاں کا ویدر فورکاسٹ بتانے کے لیے. آج جو گرمی ہے وہ آپ کو معلوم تھا. اس گرمی کی وجہ سے انسان مجبور ہو کر خواہش نہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے. گرچہ میرے ایک بزرگ استاد نے کہا تھا کہ جب شدید گرمی ہو تو ہمیشہ ٹھنڈا ہی پانی پیو تاکہ شکرن للہ دل کی گہرائی سے نکلے. تو خیر اس کی وجہ سے کچھ شاید آواز پہ اثر پڑا ہو شاید. تو آپ حضرات تو بہرحال عادی ہوں گے خطبہ اور علماء کے بھی بیان میں آخری مجلسوں میں. میں تو ابھی تک ایک طالب علم جو آیت میں تلاوت کر رہا تھا براہ راست اس پہ بات شروع کرنا ہے، خاص طور پہ اس کے آخری ٹکڑے پر. لیکن امام معصوم کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر امام کا ایک لقب میں نے کل بیان کیا تھا جب امام خود فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ انا ابن الخیارتین. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں خود چوتھے امام کی یہ حدیث نقل کی کہ دو بہترین خاندان ہیں جو مجھ میں جمع ہو گئے، میں دو بہترین خاندانوں کا فرزند ہوں. اب ایک روایت ہمارے پاس یہ بھی آتی اور ایسی آتی ہے کہ روایت چاہے لوگوں کو معلوم نہ ہو لیکن اس کا آخری جو جملہ ہے وہ ہر ایک کو یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ چوتھے امام کا مشہور ترین لقب زین العابدین ہر ایک کو معلوم ہے. اب یہ زین العابدین کے حوالے سے ہمارے پاس دو قول ہیں اور دونوں کے دونوں صحیح. ایک کا تعلق دنیا سے، ایک کا تعلق آخرت سے، ایک کا تعلق شیطان سے، ایک کا تعلق رحمان رحیم پروردگار سے. اور اسی خیر و شر کے مجموعے کا نام اسلام ہے. خیر و شر کا مجموعہ یعنی اسلام میں تولا بھی ہے، اسلام میں تبرہ بھی. اب دنیا والی روایت تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، میں صرف ربط ملانے کے لیے اس کو جلدی پڑھ رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ امام معصوم نماز کے عالم میں چوتھے امام کی نمازیں تو تاریخ میں ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. تھوڑا بیان آج بھی آئے گا اور زیادہ تفصیلی بیان آخری مجلس میں. اور وہ شیطان جو کسی بھی مومن یا مومنہ کو کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو پہلے دن سے جس دن اسے رجیم کر کے مردود قرار دے کے دھکا دے کے نکالا گیا تھا اسی دن یہ اعلان کر کے گیا تھا کہ میں ہر ایک کو بہکاؤں گا. اور ایک جملہ میں نے شاید 2 دن پہلے اس عابد عبادت کرنے والے اور اس کے واقعے میں عرض کیا تھا کہ شیطان یا اس کے کارندے اپنی ڈیوٹی میں بڑے وفادار ہیں. یہ ہم لوگ ہیں کہ معصوم کے نمائندے ہیں، ہم میں سے ہر ایک معصوم کا نمائندہ ہے. معصوم کی مشہور حدیث ہے نا کہ کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بننا، بدنامی اور توہین کا سبب نہ بننا. بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا امام سے کی بدنامی سے کیا تعلق؟ تو امام فرماتے ہیں نا کہ ایسا نہ ہو
کہ تمہارا کردار، تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت، تمہارا کریکٹر دیکھ کے دنیا یہ کہے کہ اچھا یہ لوگ یہ ہیں تو ان کا لیڈر بھی ایسا ہی ہوگا. جیسے کراچی والوں کو ایک مثال دے دوں، پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ کراچی والے مجمع میں بہت کم ہے لیکن معقول تعداد. اب کراچی میں مثلا سولجر بازار ہے، وہاں پہ یہ آغاخانیوں کا ایک سینٹر ہے جہاں صبح و شام عبادت ہوتی ہے. شام کے وقت جب وہاں عورتیں نکلتی، جس حالت کو دیکھ کے نکلتی ہم کو نہیں پتا کہ یہ ان کے مذہب کا جز ہے کہ نہیں. بھائی حجاب وغیرہ کی بات تو چھوڑے، وہ تو آئی نہیں ان کے یہاں. ایک سینٹ پال نے گڑبڑ کی ہے کہ ساری شریعتیں موسوی کو ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ یہ کہتے رہے کہ میں صرف اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ موسیٰ کی شریعت کو نافذ کروں اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈ. لیکن سینٹ پال نے آ کر کہا سارے واجبات معاف، سارے حرام جائز. وہ تو آپ اس جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو معلوم. اور ایک بار علی آغا خان نے کہ ساری شریعت اپنے ماننے والوں پر سے ساقط کر دی. تو اب وہ حجاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو بے حجاب بھی خواتین ہوتی ہیں، ڈیسنٹ لباس ڈریسنگ تو ہوتی ہے نا ان کی، لیکن جس انداز سے آتے ہیں. اب ہم کو نہیں پتا کہ یہ والا جو انداز ان کا ہے، میں کراچی والوں کو ذہن میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. کراچی میں کھارادر میں ان کا عبادت خانہ ہے اور ایک سولجر بازار میں، اور روزانہ شام کے وقت وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں تو کتنے لوگ تماشائی دیکھنے کے لیے. بڑا آنکھوں کو سکون پہنچانے والا منظر ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے. لیکن ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے مذہب میں کیسا مذہب ہے، کیسا مذہب ہے کہ چلے حجاب نہ صحیح، ایک ڈیسنٹ ڈریسنگ تو ہونی چاہیے نا خواتین کی. تو اب یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ واقعاً ان کے مذہب میں یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کر امام معصوم نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں لوگ دیکھیں تو دیکھنے کے بعد کہیں جب یہ ایسے ہیں تو ان کے لیڈر نے ان کو ایسا ہی بتایا ہوگا. نہیں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کے دنیا پکار اٹھے رحم اللہ علی جعفر ابن محمد، خدا کے رحمت اس امام جعفر پر جس کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں تو وہ خود کتنا بلند ہوگا. تو آپ امام درود بھیجیں محمد. امام فرما رہے ہیں کہ غلطی تم کرو گے، گناہ تم کرو گے. اچھا ایک آدھ انڈیویجول کرے تو شاید دنیا نظر انداز کرے، لیکن اگر میجورٹی کسی گروہ کی ایک غلطی کر رہی ہے تو ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ان کو یہی چیز پڑھائی گئی ہوگی، یہی ان کے دین کا جز ہوگا. اب امام معصوم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ہمارا نمائندہ. تو اب ہم میں سے ہر ایک امام کا نمائندہ ہے، اور وہ شیطان کہہ چکا ہے کہ میں تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. دائیں بائیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن کیا کروں، باتیں بعض اوقات اتنی زیادہ دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ ریفرنسز چھوڑنا پڑتے ہیں اور مشہور باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. تو وہ اپنی ڈیوٹی میں بہت وفادار ہے، ایک لمحے کے لیے کوتاہی نہیں کرتا. یہ ہم لوگ ہیں جو امام نے ہم کو ڈیوٹی بتائی ہے اس میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں. انشاءاللہ جو پرسوں کی مجلس جس کا بھی اعلان ہوا ہے اس میں میرا موضوع تقریباً ایسا ہی رہے گا. اس کو چھوڑیے، بات بہت لمبی ہو رہی ہے. خلاصہ یہ کہ وہ اس کو معلوم ہے کہ میں کسی نبی کو نہیں بہکا سکتا ہوں. پہلے دن ہی کہا الا عبادک منہم المخلصین، اے خدا تیرے ہر بندے کو بہکاؤں گا سوائے مخلص بندوں کے. پہلے اس کو معلوم، لیکن پھر بھی انبیاء کے پاس گیا کہ نہیں گیا، انبیاء کو بہکانے کی کوشش کی. معلوم ہے کہ میں بیکار ناکام ہوں، یہ میرے بس میں نہیں. خود وہ اقرار کر رہا ہے لیکن پھر بھی جا ضرور ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، مجھے وہاں پہ جانا. جیسے وہ مینڈک کا واقعہ، یہ چڑیا کا واقعہ ہے. مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی تو جتنی بھی اس کی کیپیسٹی تھی وہ مینڈک کی پانی بھر کے لا رہا ہے، پھینک رہا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آگ میں نہیں بجھا سکتا ہوں، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی. میری ذمہ داری ہے کہ میرے سامنے اگر ایک نبی خدا پہ ظلم ہو رہا ہے، جتنی میری صلاحیت ہے اتنا میں اس کا مقابلہ کروں. بہت مشہور واقعہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چڑیا کا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مینڈک کا ہے. خیر، اور کچھ لوگ سے مطلب یہ ہے کہ معصومین کی دو مختلف روایتیں ہیں. بہرحال آ جائیے اصل چیز پہ. تو جب انبیاء کو نہیں بہکا سکتا ہے تو جو انبیاء سے افضل ائمہ، کیا سوچا جا سکتا ہے؟ لیکن شیطان وہاں بھی اپنی ڈیوٹی کرتا. تو امام نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ نماز کو روک تو نہیں سکتا، تو کیا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ نماز میں توجہ ہٹا لو. ہم اور آپ، ہماری توجہ نماز سے ہٹ جائے تو اللہ ہم کو رعایت دیتا. تم انسان ہو، شیطان تمہیں بہکا سکتا ہے، تم شیطان پروف نہیں ہو. جیسے واٹر پروف چیزیں ہوتی ہیں یا فائر پروف چیزیں ہوتی ہیں، تم شیطان پروف نہیں ہو، بہکا سکتا ہے. اسی لیے نماز میں بھی کتنی غلطیاں ہماری ہیں جو معاف ہیں، یا اس کا ایک علاج بتا دیا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نماز ریپیٹ کرو، لیکن امام معصوم کی نماز. تو اب وہ پہنچا وہاں پہ. میں حضرت ایوب کے واقعات اور دوسرے واقعات ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آج وقت نہیں ہے، شاید کل تذکرہ ہو جائے. خلاصہ یہ کہ اشدہا بن کے پہنچا یا
صحرائی علاقوں میں ایک عام سی چیز ہے، اور پوری نماز کے دوران امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چباتا رہا، پوری اذیت دیتا رہا، مگر پوتا کس کا؟ اسی کا پوتا ہے نا کہ حالت نماز میں پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، چنانچہ وہ کوشش کر کے ناکام ہوا، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ میں نے بہت نمازی دیکھے اور بہت عبادت گزار دیکھے، مگر ایسا عبادت گزار اور نمازی کوئی نہیں دیکھا۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان شیطان۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ فضیلت تو وہ ہے نا کہ دشمن بھی اس کو مانے، وہ فضیلت ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے اس کا اپنا ویژن کتنا۔ شیطان جیسا آدمی اگر کسی کی عبادت پہ بات کرے تو اس کا ویژن سب سے زیادہ، اس کا ایکسپیرینس۔ بھائی دیکھیے، ہندوستان میں بہار صوبے کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے کوئی آدمی آ جائے تو اس کے لیے تو ہندوستان کے شہر ایک بہت عجیب بات ہوں گی، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پاکستان میں کسی بہت ہی ریموٹ ایریا سے، بلوچستان وغیرہ سے یا کسی ایسے علاقے سے، پہلے میں پنجاب کا ذکر کرتا تھا، پنجاب کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، لیکن یہ موبائل نے تو اب دیہاتوں کو بھی شہر بنا دیا، تو اب جب وہ لوگ کراچی آتے ہیں آنکھیں پھٹ جاتی کراچی میں۔ جو کراچی والے اپنے شہر کو اس اعتبار سے بدترین مانتے ہیں کہ وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں۔ آپ کہیں گے آج تو کراچی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، نہیں تو خلاصہ یہ وہ آ کر کے اچھا اتنی اونچی عمارتیں، اچھا ایسی سڑکیں، یعنی بہت سے لوگوں کے لیے پاکستان کے بہت چھوٹے دیہاتوں والوں کے لیے کراچی دبئی تھا۔ اب تو خیر دبئی بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، تو وہ اور ایک ایسا آدمی جو نیو یارک میں، جو ٹورنٹو میں، جو ٹوکیو میں، جو مثلا لندن میں، جو پیرس میں زندگی گزار چکا، وہ کسی شہر کو دیکھ کر کہے کہ واقعا یہ ہے، تو اب یہ جو تعریف کر رہے ہیں اس کو مانا جائے گا کہ اس نے ایسے بڑے بڑے علاقے دیکھے ہوئے، تو ویژن سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ مجھے اپنا بچپنا یاد ہے، بہت بچپنا بھی نہیں تھا، شاید میں 6 کلاس میں تھا، جب امریکہ سے جب کوئی آدمی آتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے چاند سے اتر کے آیا، نہیں چاند سے بھی کوئی اونچی چیز ہے، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا بات کرنا، اس کا چنگم چبانا، اس کا انگریزی ایک خاص انداز سے بولنا، اور ایسی ایسی باتیں وہ بتاتے تھے کہ آج تو ہم کو جوک لگتی، اس وقت تو بڑے سیریس بتاتے تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے امریکہ سے، نئے نئے، کہنے کہ بڑی ترقی کی امریکہ نے، 60s کی بات ہے، ارلی 60s کی۔ تو جب آپ لوگ مانچسٹر آ رہے ہوں گے، آپ میں سے بھی کچھ لوگ، امریکہ اس وقت بھی ایک چیز تھا، بڑی ترقی کی، عجیب عجیب وہاں مشینیں بن گئی، اور پھر وہ آنکھوں دیکھی ایک بات بتا رہے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ کہ قسم بھی کھانے کو تیار ہے، کبھی آنکھ بھی دھوکہ دیتی۔ دجال کا یہی کام ہوگا۔ دجال جو ایک بہت اہم موضوع ہے، لیکن فی الحال ان مجالس میں تو گنجائش نہیں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہے۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کے پاس ایک کرنسی نوٹ ہے تو اس کو چینج کراتا ہے، وہ کھلا کرانا، چھٹا کرانا، ایسے کچھ الفاظ ہیں نا، آپ لوگ کہتے ہیں چینج کر دو، بھائی 50 پاؤنڈ کا نوٹ ہے تو مجھے 10 کے 5 دے دو، یا 20 کا ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا امریکہ نے ایک ایسی مشین بنا دی کہ وہاں پہ کسی بوڑھی عورت کو داخل کرے، بٹن دبائیں، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلے گا تو 2 جوان عورتیں نکل آئیں گی، کھلا ہو جائے گا۔ 50 سال کی خاتون کو داخل کرے، 25 کی 2 نکل آئیں گی۔ 40 سال کی خاتون کو داخل کرے، 20 کیا تھا، ہم لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئی۔ بھائی ایسا بھی ہے؟ کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں، میں ہوٹل کی لابی میں بیٹھا تھا، سامنے ایک کمرہ تھا ایک چھوٹا سا، ایک عورت آئی 50 سال کی، اس نے بٹن دبایا، اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، معلوم ہے 2 18 سال کی لڑکیاں باہر آ رہی، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں میں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان میں بہت کم لفٹیں تھیں، پورے کراچی میں شاید لکشمی بلڈنگ میں ایک لفٹ تھی، وہ بھی پرانی والی، کہ وہ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور اس کو بند کرے گا اور کھولے گا۔ آج پتا چل رہا ہے کہ وہ جوک کر رہے تھے، لیکن جوک نہیں، وہ تو سیریس تھے۔ ہر ایک کہہ رہا تھا کاش ایسی مشین ابھی بھی مل جائے، ہمارے پاس بھی بہت بوڑھی بوڑھی بیویاں موجود ہیں۔ خیر تو خلاصہ یہ تو ذرا سا میں نے تھوڑا آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے، میں اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ شیطان اگر کہے کہ ایسا عبادت گزار میں نے نہیں دیکھا جس نے آدم سے لے کے چوتھے امام تک پتہ نہیں کتنے انبیاء، اولیاء، ائمہ، متقی، پرہیزگار سب کی عبادت دیکھی، تو پھر واقعاً یعنی ہمیں شیطان کے قصیدہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا امام اس کی وجہ سے زین العابدین نہیں، لیکن شیطان تک کا اقرار۔ لیکن جو اصل حدیث ہمارے پاس ہے، شیخ صدوق نے عمالی میں بھی لکھی ہے اور علل الشرائع میں بھی، کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین کے تمام انسان ایک وقت میں وہاں پہ جمع ہوں گے۔ میدان قیامت ہی وہ میدان ہے جہاں ایک وقت میں سب جمع ہوں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک گروپ کو لایا گیا، حساب کتاب ہوا، وہ چلے گئے، جگہ خالی ہوئی تو دوسرے گروپ کو لایا گیا۔ جیسے میں حج میں کہتا ہوں
کہ حج میں میکسیمم مجمع جو ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، باقی کبھی بھی آپ کو میکسیمم مجمع ایک وقت میں نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں کعبے کا، کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ صحیح کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ایک ٹائم میں سب لوگ نہیں جاتے، شیطان کو کنکر مارنے ایک ٹائم میں سب لوگ نہیں جاتے۔ صرف عرفات ایسا ہے کہ جو حج پر آیا ہے وہ ایک ٹائم میں ایک جگہ پر اس کو جمع ہونا، اسی لیے آپ کو وہاں بتایا بھی جاتا ہے کہ قیامت کے دن عرفات کا میدان بھی اصلی میدان قیامت سے جوڑا جائے گا، اور اس میں لوگوں کا حساب کتاب ہوگا کہ سارے لوگ، ایک حج وہ عبادت ہے، حتی 40 میں بھی ایک وقت میں سب لوگ امام کے روضے پہ نہیں ہوتے، ایک گروہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، میدان قیامت سب جگہ، اور ایک بار اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا، اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا کہ آئینہ زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے، وہ آگے آئے۔ اب لوگ عام مجمع تو خیر یہ جملہ سن کر ہی گھبرا گیا، لیکن ہر ایک کے ذہن میں توقع ہے کہ آدم ہے، صفی اللہ کھڑے ہیں، یہ آگے بڑھیں گے، نہیں، زین العابدین کا لفظ سنا، عابدوں کی زینت، آدم پیچھے ہٹ گئے، نوح کھڑے ہوئے ہیں، اتنے عظیم نبی، پورا سورہ بھی نازل ہوا، ذرا تفصیل اس میں دیکھیے، حضرت نوح پیچھے ہٹ گئے، نہیں، یہ لقب بہت بڑا لقب ہے۔ ہم نے سوچا ابراہیم خلیل خدا آگے بڑھیں گے، وہ بھی آگے نہیں بڑھے، ہم نے سوچا اسماعیل ذبیح خدا آگے بڑھیں گے، وہ بھی نہیں بڑھے، ہم نے سوچا موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھیں گے، وہ بھی نہیں بڑھے، ہم نے سوچا عیسیٰ روح اللہ آگے بڑھیں گے، وہ بھی نہیں بڑھے، حتیٰ رسول اور علی بھی کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جب دوبارہ اعلان دہرایا گیا سب کھڑے، جب تیسری مرتبہ دہرایا گیا تو رسول نے کہا میرا بیٹا علی ابن حسین آگے بڑھے گا، اور اعلان ہوگا کہ اب زین العابدین آ گیا، جاء زین العابدین، جاء زین العابدین۔ میدان قیامت میں 1,24,000 انبیاء کے مجمع کے اندر زین العابدین کہہ کے اس چوتھے امام کو بلایا جائے گا، وہ قیامت کا زین العابدین پروردگار کی طرف سے اعلان ہوا، اور یہ دنیا کا زین العابدین جو دشمن اپنی زبان سے اقرار کر رہا، یہ چوتھے امام کا وہ مشہور اور اہم لقب ہے، اس لیے آیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا، میں یہ جملہ میں کہتے کہتے رک بھی رہا ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں، تشریح میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم لقب ہے معصومین میں، زین العابدین نہیں، ایک بہت مشہور لقب ہے، اور وہ دنیا میں بھی استعمال ہوگا اور وہ آخرت میں بھی، لیکن الگ الگ شخصیتیں ہیں، تو سب ایک نور کے جز، لیکن ظاہری اعتبار سے الگ۔ منصور، منصور کیونکہ ابھی آپ زیارت عاشورہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں نا عاشورہ کے دن، اعمال عاشورہ میں امام زمانہ کو یاد کیا ہے امام منصور۔ یہ منصور ہمارے زمانے کے امام کا لقب ہے، وہ ظالم جس نے چھٹے امام کو زہر دیا، اس کے باپ نے اپنے بیٹے کا نام منصور رکھا ہی یہی تھا کہ دنیا کو یہ امپریشن دینا تھا کہ یہ ہے امام زمانہ، نہیں میں کہیں اور جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں۔ تو منصور یہ لقب دنیا اور آخرت میں ہے، لیکن 2 الگ شخصیتیں۔ دنیا میں امام زمانہ منصور ہے، قیامت میں شہزادی کونین منصور، منصورہ، خاتون کی وجہ سے منصورہ، یہ ایک لقب ہے۔ قیامت میں اعلان ہوگا کہاں ہے منصورہ، وہ آئے۔ دنیا میں یہ امام منصور ہے، ابھی آپ نے زیارت عاشورہ میں پڑھا، لیکن زین العابدین وہ لقب ہے جو چوتھے امام کو یہاں بھی ملا اور وہاں بھی ملا۔ تب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے جملوں سے کچھ امپریشن یہ نہ بناؤ کہ میں رسول خدا یا مولا علی کی توہین کر رہا ہوں۔ ہر معصوم زین العابدین ہے، مگر چوتھے امام کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ ہر امام کی عبادت ایسی ہے کہ کوئی کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا میچ ہو ہی نہیں سکتا، مگر چوتھے امام کی عبادت اس اعتبار سے اہم کہ نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا عام حالات کے اندر تو آسان، لیکن جلتی ریتی ہو، 3 دن کی بھوک و پیاس ہو، خاندان کے 18 لاشیں سامنے پڑے ہو، سیدانیوں کی چادریں چھن چکی ہوں، ان کے خیمے جل چکے ہوں، اور پھر امام جلتی ریتی پہ پیشانی رکھ کر کہے سبحان رب العالی و بحمدہ، یہی زین العابدین بنتا۔ اور اگر دوسرے معصومین کو ان حالات سے گزرنا پڑتا وہ بھی یہی کرتے، لیکن وہی خدا ہر امام کو الگ انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرتا۔ تو جن حالات میں چوتھے امام نے عبادت کی ہے، وہ نہ مولا علی کو پیش آئے، نہ اللہ کے رسول کو پیش آئے، اور نہ باقی معصومین کو، تو زین العابدین ان کا لقب بنا۔ تو یہ کل پہلے لقب کی تشریح تھی، آج دوسرے کی۔ لیکن اب اس میں ایک روایت وہ سن لیجئے جو ایک اور اینگل سے میں کل آخری مجلس میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ بہت مشہور روایت ہے اس لیے میں مختصر آج بھی رکھوں گا، اور آنے والے کل شہادت کی مجلس میں بھی مختصر رکھوں گا۔ تو مشہور چیز اگر مختصراً سن لی جائے تو اتنی گھرا نہیں گزرتی ہے۔ اور وہ روایت کیا؟ وہ روایت یہ کہ یہ نماز جو زین العابدین بنا رہی ہے چوتھے امام کو، کربلا کی شام غریبہ پہلا کام سب نے یہی کیا تھا، سب سے مطلب مولا اور تمام بیویاں، کہ خاک کربلا پہ تیمم کر کے سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھی گئی تھی، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے، زین العابدین۔ اب یہ عبادت
وہ جملہ پہلے آ گیا کہ 30 سال کنیز نے خدمت کی، نہ کبھی دن کے وقت کھانا پکایا، نہ کبھی رات کے وقت بستر بچھایا. وہ وضاحتیں ہو چکی ہیں، اس کو دوبارہ بیان کرنے کا وقت نہیں. مگر یہ عبادت بھی کس انداز سے ہوتی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے، کل بھی میں پڑھوں گا، ابھی سے کہہ رہا ہوں، لیکن کل کسی اور حوالے سے پڑھوں گا، آج کسی اور حوالے سے، کہ امام کے گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، گھر جلا. آگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فریاد کرتے ہوئے گھر والے گھر سے باہر نکل آتے ہیں. ایک مرتبہ وہ گویا اب میں برابر نہیں کر رہا ہوں، کچھ شام غریبہ جیسا منظر ہو گیا، گھر میں آگ لگی، بیویاں بے تاب ہو کے باہر نکل آئیں. سڑکوں پہ نہیں، امام کے گھر میں پیچھے باغ بھی تھا جس کے بہت واقعات ہیں. اور یہ کہ پانی لاؤ اور آگ بجھاؤ اور غلام دوڑ رہے ہیں اور کنیزیں دوڑ رہی ہیں، سارا جو کچھ ہونا چاہیے آگ کے موقع پر، آگ ختم ہو گئی. اب سانس میں سانس آئی. ایسے موقع پہ تو لوگ اپنی اولاد تک کو بھول جاتے ہیں. اس وقت پریشانی ایسی ہوتی ہے نا. تو اب ذرا ہوش، ساتھ میں سانس آئی، یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. چوتھے امام گھر کے اندر تھے اور اسی طرح سے نماز میں مشغول. اتنے ایسی زبردست آگ، پورا گھر گھبرا کے باہر نکل آیا اور امام مصلی پر رہے. چلیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، آسان بات نہیں، لیکن اگلا جملہ بہت بڑا ہے. اب گھر والے حیران ہو کر امام کے قریب آ گئے، دل میں خیال بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خیال کیا، امام کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن آگ میں یہی ہوتا. اب گھر والے قریب حیران ہو کے کھڑے، امام نے نماز ختم کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دیکھا، حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا ہوا؟ یہ دیواریں کالی پڑ گئی ہیں، یہ دروازے جل گئے ہیں، یہ کھڑکیاں جل گئی ہیں، یہ کیا یہاں آگ لگ گئی تھی؟ اب گھر والوں کی حیرت ڈبل ہو گئی کہ مولا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے آپ نے نماز نہیں توڑی، آپ کو تو جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگی اور آگ بجھی، پتہ ہی نہیں چلا. مولا ایسا کیسے ہو گیا؟ اتنی زبردست آگ آپ کیسے توجہ نہ دی؟ کہ آخرت کی آگ کے ڈر نے دنیا کی آگ کا ڈر میرے دل سے نکال دیا. یہ بہت مشہور واقعہ ہے امام معصوم کا کہ یہ آخرت کی قنا عذاب النار. کل کی مجلس کا اختتام عذاب کی طرف جا رہا تھا نا، تو یہی مجھے ربط دینا تھا. اور یہ واقعہ کل بھی آئے گا، لیکن کل کسی اور حوالے سے آئے گا. کل فضیلت کے حوالے سے آئے گا کہ اس واقعے میں امام معصوم کی کتنی بڑی فضیلت. اور آج یہ واقعہ آ رہا ہے نصیحت کے حوالے سے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ آخرت کی آگ نعوذ باللہ اپنے لیے تو نہیں ہے نا. بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ پل صراط سے کوئی حقیقی مومن گزرے گا تو جہنم پکار کے کہے گی جلدی سے آگے بڑھ جا، تیرے دل میں جو محبت اہل بیت ہے وہ میری آگ کو ٹھنڈا کر رہی ہے. تو یہ تو خود امام معصوم ہے، یہ اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. یاد رکھو آخرت کی آگ کو. امام معصوم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر نماز میں آخرت کی آگ ہمارے سامنے آتی ہے. امام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. امام کے بارے میں یہ سوچنا بھی توہین امام ہے اور ایک طرح سے امام کی شان کو گھٹانا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس میں پیغام. چنانچہ اب یہ جو جہنم اور آخرت کی آگ جس کے لیے میں 3 دن سے 4 دن سے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کر رہا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہی وہ تصور ہے جو امام اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اس ماحول میں بڑھانا چاہ رہے ہیں. یہ تصور جہنم کے، یہ تو ہر دور میں ہونا چاہیے، لیکن وہ ماحول جو چوتھے امام کے دور میں بنایا گیا عیاشیوں کا، گناہوں کا، باقاعدہ شرابیں، باقاعدہ حرام کاریاں، باقاعدہ گانے بجانے، باقاعدہ ڈانسنگ گرلز کے پورے طائفے آتے ہیں اسلامی دنیا کے اندر. حرام کھلایا جائے، حرام سنایا جائے، حرام دکھایا جائے، حرام کے ماحول میں رکھا جائے، ہر طرف حرام حرام حرام. بہت کم لوگوں کے قدم اس وقت جمے رہتے ہیں راہ حق پر. اس وقت امام معصوم ایک طریقہ تو وہ اختیار کیا، اپنی محبت کے حوالے سے کہا، جو میں نے ایک اشارہ کیا یزید کا وہ جملہ کہ شراب اور جوا، ہر چیز دہرانے کا وقت نہیں، بہت تیزی سے مجھے آگے بڑھنا. لیکن اس کے بعد دوسرا طریقہ جو امام نے اختیار کیا وہ یہی تھا کہ جہنم، آخرت، قبر یہ یاد دلائی. چنانچہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، جاء رجل الى علی ابن الحسین وقال انا رجل عاصن لا اصبر عن المعصیہ فاعذنی بموعظہ. پہلے دن سے ایک آیت میں تلاوت کر رہا ہوں نا کہ صبر، یہ لفظ صبر یہاں بھی آنا ہے. اور کل کی مجلس، آخری مجلس میں آقا سجاد کے تیسرے لقب پہ بات ہوگی، سید الصابرین. خیر، لیکن ابھی یہ صبر کی بات آ گئی. جاء رجل الى علی ابن الحسین، ایک شخص
چوتھے امام کے پاس آیا اور کہا فقال انا رجل عاص، مولا میں خود اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں بڑا عاصی اور گناہگار بندہ ہوں، میں بہت گناہ کرتا ہوں۔ اپنے گناہ دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں، لیکن جس طرح طبیب کے سامنے کسی کے عیب بیان کرنا پڑتے ہیں، اسی طرح اگر واقعا یہ والا کیس ہے جو یہ شخص کا ہے تو یہاں وہ بتا سکتا ہے گناہگار ہوں، اس نے اپنے گناہ نہیں بتائے، میں گناہگار ہوں۔ لا اصبر عن المعصیہ، یہ صبر کی تعریف ہے۔ مولا میں بہت کوشش کرتا ہوں گناہوں سے رکوں لیکن صبر نہیں ہوتا۔ مولا کی مشہور حدیث، پہلے تو ایک حدیث مولا کی سنی ہے اور پھر دوسری، اور پھر میں ابھی اس موضوع پہ آج نہیں آنا چاہتا لیکن حدیثیں مولا کی حدیثیں، فرمایا الصبر من الایمان کالراس من الجسد فاذا ذهب الراس وذهب الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان۔ امام نے فرمایا کہ صبر اور ایمان کا رشتہ ایسا جیسے سر اور جسم کا ہوتا، فاذا ذهب الراس، جیسے اگر سر کٹ جائے، ذهب الجسد، اب جسم کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فاذا ذهب الصبر، اگر صبر چلا گیا، ذهب الایمان، اب ایمان خود بخود چلا جائے گا۔ شیطان کو ضرورت نہیں ہمارے ایمان پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی، وہ یہ صفت صبر ہم میں سے چھین لے۔ چنانچہ قرآن کا بہت ہی مشہور سورہ والعصر ان الانسان، اس کے آخر میں وتواصوا بالصبر، لیکن یہ آج کی بات نہیں، آج کی بات اس کی دوسری حدیث۔ امام نے فرمایا، پھر یہی مولا علی نے بتایا، الصبر صبران، الصبر عند المعصیہ والصبر عند المصیبہ۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی دو قسمیں، ایک ہے کوئی مصیبت پڑے تو تم صبر کرو، ہم اسی کو سمجھتے ہیں، یہ بھی ہے صبر، اور ایک ہے عند المعصیہ، گناہ کا چانس بن رہا ہو، گناہ کا موقع تمہارے سامنے ہو، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی گناہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو روکو، یہ بھی صبر۔ الصبر عند المصیبہ والصبر عند المعصیہ، گناہ کے موقع پہ صبر۔ کل میں نے عرض کیا نا کہ ایک اس میں صرف آپ نے ارادہ کر کے روک لیا اپنے آپ کو، ایک نیکی تو آپ کے نامہ اعمال میں آ ہی گئی ہے، تو یہ جو صبر ہے۔ چوتھے امام سید الصابرین ہے، دونوں پیغام دے رہے ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں مولا اللہ اصبر، بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کیا کروں، صبر نہیں ہوتا جب کوئی گناہ کی چیز سامنے آتی ہے۔ جو دو چار میں نے ذرا لائٹ موڈ میں مثالیں دی تھی کہ حجاب کرنا ہے لیکن گھر سے نکلے تو بے حجاب ہو جاتی، حرام نہیں کھانا ہے لیکن کوئی چٹپٹا قسم کا کسی نون مسلم کا کھانا آ گیا تو ایک مرتبہ ہاتھ بڑھ ہی جاتا، گانے نہیں سننا لیکن کوئی بہت ہی فیمس مثلاً کیا کہتے ہیں اس کو، چارٹ واٹ البم وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، بس ایک مرتبہ کانوں سے ہیڈ فون لگا لیا، خود کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کیا کروں، لا اصبر عن المعصیہ، کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں۔ فاذنی بموعظہ، مولا آپ مجھے کوئی نصیحت کریں، باقی لوگ تو نصیحت کر کے تھک گئے، میں خود اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جب خود مان رہا ہے نا کہ میں گناہگار ہوں، خود کرتا ہوں لیکن کنٹرول نہیں، آپ کوئی نصیحت کریں۔ امام نے فرمایا ضرورت کیا ہے، مفہوم روایت، ضرورت کیا گناہ سے بچنے کی، جا گناہ کر، میں اجازت دیتا ہوں، بس فافعل خمسۃ اشیاء واذنب ما شئت، اذنب گناہ کر لے، ما شئت جو تیرا دل چاہے۔ او ہو، یہ تو پرمیشن مل گئی، پرمٹ مل گئی ہم کو گناہ کا، 5 کام کر لے اور گناہ، میں کھلی چھوٹ دے رہا ہوں، یہ معتبر حدیث ہے۔ بہت سے مومنوں نے تو خود ہی ایک حدیث بنا لی ہے نا کہ علی والا ہے تو ہر گناہ کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی، کوئی بھی گناہ، یہاں مولا آمنے سامنے فیس ٹو فیس اجازت دے رہے، وہ خالی 5 کام، ہاں 5 کام، پھر چاہے شراب پی، چاہے حرام کاری کر، چاہے کسی کا حق مار، چاہے کسی پہ ظلم کر، چاہے والدین کی نافرمانی کر، چاہے اپنے لائف پارٹنر کا حق ادا نہ کر، چاہے کسی کا مال کھا لے، میں اجازت دیتا ہوں، بس خالی 5 کام، یہ تو بہت آسان، تو مولا ذرا جلدی سے بتائیے۔ فالاول منہا، سب سے پہلی بات تو یہ، گناہ کے لیے طاقت چاہیے نا، اگر بدن میں طاقت نہ ہو تو آپ گناہ نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک آدمی بہرا ہے، سننے کی طاقت نہیں، وہ کہے میرا بڑا کمال ہے میں گانے نہیں سنتا ہوں، ارے بھائی تم سن ہی نہیں سکتے، تم میں تو طاقت ہے نہیں۔ ایک گنگا آدمی کہے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، تم غیبت کر ہی نہیں سکتے ہو، تمہاری تو زبانی حرکت نہیں کر رہی، تو اب یہ کہ طاقت چاہیے نا۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے جوان آدمی تو کر لیتا ہے لیکن بڑھاپے میں جا کے جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، میں ہلکا سا اشارہ بھی کرنا نہیں چاہتا تاکہ توہین ممبر نہ ہو، طاقت چاہیے۔ جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے کہ جب میرے پاس جسم کی ساری طاقتیں تھی تو میرے پاس وہ دولت نہیں تھی کہ میں گناہ کر سکتا، اور جب وہ دولت آ گئی تو اب جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ طاقت کہاں سے ملتی، جو آپ کھاتے ہیں، کہا لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت، جو اللہ تجھے رزق دیتا ہے کہتے ہیں آج سے میں اللہ کا رزق استعمال نہیں کروں گا،
پھر جو گناہ دل چاہے کر. بھئی اللہ کے رزق سے طاقت لے کر اللہ ہی کی مخالفت کر رہا ہے. جیسے ایک ڈینٹسٹ مجھے ملے, یہ تو میں بطور مثال کر رہا ہوں, بہت رو رہے تھے. بھئی کیا ہوا؟ کہا فلاں مومن سے جھگڑا ہو گیا, اس نے مجھے کاٹ لیا. اب یہاں تو شاید کچھ قوانین ایسے ہیں, ورنہ پاکستان میں تو یہ 10 مجلسوں میں 10 جھگڑے تو ہو چکے ہوتے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے مکے مارنے کے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ہوا ہو, لیکن فزیکل تک بات نہیں پہنچے گی یہاں کے قانون کی وجہ سے. تو اب یہ تو ہوتا ہے نا, اس نے کہا کاٹ لیا. یہ بھی ایک لڑائی میں ایک منزل آتی ہے. کون تھا وہ؟ مائک ٹائسن تھا کہ کون سا وہ باکسر تھا جس نے اپنے حریف کا کان کا چبا لیا مثلا, ہے نا؟ کاٹ لیا, ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ کہیں زخم لگ گیا. اتنا تو کوئی خطرناک زخم نہیں. کہا رونا اس بات کا نہیں ہے, رونا اس بات کا ہے کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے, میں نے اس کے دانت لگائے, اس نے انہی دانتوں سے مجھے کاٹا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے طاقت اللہ ہی سے لے رہے ہو اور اللہ کے خلاف استعمال کر رہے. کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے علاوہ کہیں سے اور رزق حاصل کروں. ہے کائنات میں کوئی جگہ جہاں سے آپ کو رزق ملے اللہ کے علاوہ؟ کہا یہ نہیں. کہا اچھا چلو دوسری بات کر لو, اور وہ یہ ہے کہ اتلو موضعا لا یراک اللہ فیہ. چلے گناہ کرنا ہی ہے نا, تو ایسی جگہ جا کے کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھنے والا نہ ہو. بھائی لوگ چوری کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا, ایسے طرح چوری کرو. اب یہ جو آج کل CCTV نکل آئے اس نے بڑا مسئلہ بدل دیا, لیکن پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ دکان میں جا رہے ہیں مال چوری کرنا, وہ کوئی کونے کا شیلف ہے ادھر جاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ, جو چاہے اٹھا لو. اور بھی کہا کہ پھر کم از کم ایسی جگہ جا کے گناہ کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ ہی نہ پائے. تو دیکھے گا نہیں تو کیا پکڑ لگا. مولا آپ نے تو ناممکن بات کہی تھی, اس کائنات کا کون سا گوشہ ایسا جو اللہ سے چھپا ہوا ہے. کہا اچھا تو چلو فالثالث منہا, تیسرا کام کر لو. اور وہ تیسرا کام یہ کہ اطلب موضعا نہیں اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت. بھائی جہاں اللہ کی حکومت ہے نا وہاں سے نکل جاؤ. بھائی آپ کو ایک گناہ کا ارادہ ہے جو UK کے قانون میں ممنوع ہے, پاکستان کے قانون میں اجازت ہے, کوئی ایسا قانون, آپ چلے جائیے. پہلے ایک بہت مثال لوگ دیتے تھے, جو کہ سمجھیے گا کہ ایک صاحب کراچی میں ایئرپورٹ سے اترے, جیسے ہی انہوں نے سیڑھی سے قدم رکھا اور 2 4 5 مکے لگائے اپنے بیٹے کو. ارے بھائی اس نے کیا ابھی تو یہاں پہنچے ہو. کیا اس نے سب وہاں تھا, لیکن وہاں کے قانون کی وجہ سے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے. اب ہم وہاں سے نکل آئے, اب وہاں کا قانون نہیں چلے گا, اس لیے ہم نے دل بھر کے وہ پرانا فرسٹریشن نکالا. تو بھائی اگر کوئی گناہ کرنا ہے, اللہ کا قانون توڑنا ہے نا, تو اللہ کے ملک سے نکل جاؤ. امریکہ میں رہو گے تو امریکہ قانون لگے گا, کینیڈا میں رہو گے تو کینیڈا کا قانون لگے گا, UK میں رہو گے تو یہاں کا قانون لگے گا. چلے جاؤ, ہوگا نا کائنات میں کوئی ملک مل جائے گا جہاں اللہ کا قانون نہیں ہے. سمجھدار تو تھا نا, اتنی سمجھ تو ہر ایک میں ہوتی. کہ مولا اس کائنات میں کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی ملکیت یا اللہ کی حکومت سے باہر. اخرج من ولایت اللہ, اللہ کی ولایت سے نکل جاؤ. اب آئیے چوتھی اور پانچویں بات جو اصل میرا موضوع. اب یہ امام فرما رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, کاچھا کم از کم ایسا کر کہ جب اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فادفع عنہ. بھائی دنیا میں ایسے ملک ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ ایسے علاقے ہیں جس کو کہتے ہیں نو گو ایریا, جہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز بھی نہیں جا سکتی. وہ بھی جاتی ہوئی گھبراتی ہیں, نہ پولیس جا سکتی ہے, نہ رینجر جا سکتے ہیں, الٹا انہی کی جان خطرے میں. ایون امریکہ کے شکاگو میں کچھ ایسے علاقے ہیں. تب یہ کہ مثلا پاکستان کی مثال کہ وہاں ایسا علاقہ, چلو اللہ کا قانون توڑنا ہے, گناہ کرو, جب اللہ پکڑنے کے لیے اپنی پولیس بھیجے گا نا, اس کو بھگا دینا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, پتھراؤ کر دیا, فائرنگ کر دیا, کتنے پولیس والے بیچارے مارے جا رہے ہیں 2-3 دن سے. امام نے کہا جب اللہ کی پولیس کیا ہے, ملک الموت, جب تیرے پاس ملک الموت آئے تاکہ تیری روح نکالے, اس کو بھگا دینا. مجھے نہیں مرنا, مجھے نہیں گرفتار ہونا, بھاگو یہاں سے. کہا مولا ساری بولتی تو بند ہی ہو جاتی ہے جب ملک الموت آتا ہے. تو کہا اچھا کم از کم چلو 5واں کام کر لو. والخامس منها, 5واں کام, اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا. دیکھیے اللہ نے جنت بنائی ہے تو جنت کا بھی ایک انچارج یا سپروائزر تو ہے نا, جس کو رضوان کہتے ہیں. اور جہنم بنائی ہے تو جہنم کا بھی ایک انچارج ہے, اس کو مالک کہتے ہیں. مالک ویسے تو اللہ ہے مالک کائنات کا, لیکن جہنم کے سپروائزر کا نام بھی مالک. کہا اذا ادخلک, چلو جو گناہ دل چاہے کرو, دل بھر کے کرو. پکڑ کے وہاں لے جایا گیا. اب اس کے بعد اللہ نے کہا ڈال دو اس کو جہنم میں. اذا ادخلک مالک فی النار, جب مالک تجھے جہنم میں داخل کرنا چاہے, فلا تدخل فیہا, دھکے دے کر بھگا دینا اس کو کہ میں نہیں داخل ہو رہا, کر رہے جو کرنا. کہ مولا وہاں کس میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کے فرشتے یا مالک کو اپنے آپ سے بھگا لے. تو امام نے کہا پھر اتنی سمجھ نہیں,
رزق اللہ کا کھاتا ہے, طاقت اللہ سے دیتا ہے, اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اللہ کے ملک میں رہ رہا ہے, اللہ کی پولیس یعنی ملک الموت کو بھگا نہیں سکتا, وہاں جو جیل میں ڈالا جا رہا ہے جہنم, اس سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا, تو پھر آخر کیا سوچ کے گناہ کر رہا؟ خود یہ آدمی کہتا ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا. ایک چھوٹا سا جملہ جناب زلیخا کا, بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. یوسف و زلیخا کا واقعہ ایک چھوٹا سا ایک جملہ. اچھا, یہ آنے والے کل کی مجلس میں کسی اور حوالے سے یوسف و زلیخا کا ذکر آئے گا, وہ فضائل کے حوالے سے, ابھی پیغام کے حوالے سے. روایتوں میں ایک جملہ, کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ ہے, اور پھر جو ہمارا وہ اعتقاد کے مجلس میں شہزادی کونین بھی تشریف لاتی, اور شہزادی تشریف لاتی ہے تو یہ لڑائی جھگڑے, یہ گالم گلوچ, ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کیسے ہوتا ہے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ذرا احتیاط کرتے ہو, شہزادی کے سامنے نہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذرا میں آج فاسٹ بول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بہت ساری باتیں ابھی تو رہی باقی ہیں. اب سنیے, چوتھے امام کی حدیث پڑھی ہے میں نے, اور اسی موضوع میں پڑھی. گناہوں سے روکنا ہے اس ماحول اور معاشرے میں جہاں پانی پینا مشکل ہے اور شراب پینا آسان ہے, جہاں حلال کھانا مشکل ہے, حرام آسان ہے. اور یہی جملہ آخری زمانے کا ہے کہ آخری زمانے میں مومن 1 دینار حلال کا حاصل کرنا چاہے گا, نہیں ملے گا. 70 دینار حرام کے چل کے اس کے گھر میں آ جائیں گے. نہیں چاہیے مجھے حرام, لیکن آ جائے گا حرام. خاص طور پہ بزنس کرنے والوں کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن واپس آئیے اصل موضوع پر, اور وہ یہ ہے کہ جب یوسف و زلیخا کے واقعے میں, اچھا یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ بعض اوقات ممبر سے پڑھتے ہوئے عجیب لگتا ہے. بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں, اگرچہ آج کل کی خواتین کافی میچیور اور سمجھدار ہیں, لیکن چھوٹی بچی ہیں, تو اس لیے میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں. لیکن جب زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا, ایک طرف دروازہ لاک کیا اور دوسری جانب پھر اس نے جناب یوسف کی جانب بڑھنے سے پہلے سامنے ایک الماری تھی, الماری شیلف, اس نے ایک پردہ بھی لگا تھا, پردہ کھلا ہوا تھا, اس نے وہ پردہ کھینچ کے الماری کو چھپا دیا. حضرت یوسف نے سوال کیا کہ یہ کیا کیا؟ کہا یہ جو ہے نا الماری, اس میں وہ جو بت ہوتے تھے نا ان کے, وہ سجے ہوئے تھے. کہا کہ اس میں میرے خدا سجے ہوئے, ان کے سامنے گناہ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی. جناب یوسف نے کہا تیرا خدا ایسا ہے کہ پردہ ڈال لو تو وہ نہیں دیکھے گا, میرا خدا ایسا ہے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے, تو میں اس کے سامنے کیسے گناہ کروں؟ صاحب معرفت کے لیے تو اللہ کا وجود ہی کافی ہے گناہ سے روکنے کے لیے. اب امام معصوم, اب یہ جو جملہ ہے نا, اس سے چوتھے امام کا ایک واقعہ بن رہی. تو یوسف کا واقعہ تھا نا کہ اگر آپ کا کہیں پہ یہ اعتقاد ہے کہ امام موجود ہے تو کیسے گناہ کر رہے ہو؟ وہاں پہ امام تمہیں دیکھ رہے ہیں. شہزادی موجود ہے, کیسے گناہ کر رہے ہو؟ شہزادی دیکھ رہی ہے. اتنی شرم و حیا بھی نہیں ہے تم میں جتنی زلیخا میں اپنے جھوٹے خداؤں اور بتوں کے بارے میں تھی. اور یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے, آدمی اتنا سمجھ ہے. دیکھیں کیسے امام روک رہے ہیں گناہوں کے اس ماحول میں مومن کو, کبھی توحید پروردگار کے ذریعے, کبھی صفات خدا کے ذریعے, کبھی عذاب جہنم کے ذریعے. ہاں پھر یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ ہاں گناہ تو انسان سے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہے, قدم پھسلیں گے. لیکن اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کی, اپنے گناہ پہ اصرار نہ کریں, فوراً رک جائیں. کیونکہ شیطان ایک چین سائیکل ہے, ایک چین سائیکل ہے. بہت مشہور ایک روایت پڑھ رہا ہوں, اس کے لیے بھی چوتھے امام کی کچھ حدیثیں ہیں. وہ حدیث شاید آج نہ سکے کل آئے, لیکن پہلے وہ اصل واقعہ تو سن لیں. برسیسا, کیونکہ یہ واقعہ میں ایک زمانے میں بہت پڑھا کرتا تھا, اور مجھے یقین کامل ہے کہ جب مجھ جیسا طالب علم پڑھتا ہے تو علماء نے تو آپ کو بہت سنایا ہوگا. اس لیے میں ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن واقعہ اس وقت بہت ضروری کہ کس طرح سے شیطان یہ چوتھے امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو بھی چبانے کی کوشش کر رہا اور پوری اذیت پہنچا رہا جتنی اس میں طاقت تھی. وہ ہمیں اور آپ کو کیسے چھوڑے گا, لیکن کس طرح ہم پہ اٹیک کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اس کے 2 طریقے بہت مشہور, ایک عبادت کے ذریعے سے, وہ بات آ چکی ہے. پورا ایک واقعہ بھی پڑھا تھا, ایک برسیسا. برسیسا وہ ہے جس کا واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر اشارتاً موجود ہے. ایک بلعم باورا کا ہے, ایک برسیسا کا. یہ دونوں میں کوئی چیز کامن ہے؟ جی ہاں, ان دونوں میں کامن یہ ہے کہ دونوں, ایک اسلام میں ایک عہدہ ہوتا ہے دین میں, مستجاب الدعوات. مختلف ہمارے یہاں پوزیشنز ہوتی ہیں نا, ایک مرجعیت ایک عہدہ, ولایت ولی ایک عہدہ, متقی ہونا ایک, مثلا مستجاب الدعوات.
یہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسی زبان میں تاثیر دی ہے کہ وہ جس کے حق میں دعا کریں گے فوراً ان کی دعا قبول ہوگی. مستجاب الدعوات، ان کی ہر دعا قبول. مستجاب الدعوات. اب کچھ نام بھی ہیں تاریخ کی کتابوں میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی. اور یہ جو دو نام ہیں بلعم باعورہ اور برسیسہ، کیونکہ دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا. ایک کا سورہ اعراف میں آیا ہے بلعم باعورہ، اور ایک کا سورہ حشر میں آیا. تو اس لیے جب اس کی تفسیر علماء لکھتے ہیں تو روایتیں بھی کوٹ کرتے ہیں جہاں امام نے فرمایا یہ مستجاب الدعوات ہے. اب اس وقت بھی دنیا میں ہوں گے کہیں پر، لیکن کسی فراڈیے کے چکر میں نہ پھنسیے گا. معلوم آپ نے مجلس میں میری سنا اور سامنے کوئی آدمی آ گیا میں مستجاب الدعوات ہوں، بتاؤ کیا دعا چاہیے. نہیں، ایسے لوگ اتنا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں آج کل. ہاں اس وقت معلوم ہو جاتا تھا لوگوں کو. تو برسیسہ مستجاب الدعوات. یہ مستجاب الدعوات بنتے کیسے؟ یہ اس کے لیے شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ اتنے ریاضت اور محنت کریں. شہر سے باہر جنگل میں جاؤ 200 سال رہو، آپ 200 سال 300 سال، اور رہنا نہیں ہے 300 سال پوری زندگی عبادت میں گزارو تو اللہ یہ اثر دیتا، جو آج کل تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن. ناممکن تو نہیں کہوں گا، ایک کو تو میں جانتا ہوں جن کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے واقعا، یعنی میں ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنی ان کی زحمت اور محنت، لیکن ہے مشکل شہر میں رہ کر. اور اسلام نے کہا کہ جنگل میں رہ نہیں سکتے ہو، لیکن پہلے اجازت تھی. تو برسیسہ بھی جنگل میں رہتا تھا، وہ بلعم باعورہ بھی جنگل میں رہتا تھا، جسے راہب کہتے ہیں ہمارے ہاں. اچھا، راہبوں کے بھی کئی فرقے ہیں، سب کو ایک لاٹھی سے نہ آکے. بعض راہبوں کی شادی ہوتی، جو ایک بہت آج کل مشہور اعتراض ہے کہ آقا حسین نے کیسے 7 بیٹے دے دیے، راہب تو شادی کرتے ہی نہیں. یہ راہب کی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت کا مسئلہ. حتیٰ پوپ جیسے آپ جا کے دیکھ لیجیے، آج وکیپیڈیا میں 2-3 پوپ ایسے گزرے جنہوں نے شادیاں کی، جبکہ پوپ کے لیے تو شرط ہی کہ شادی نہ ہو. تو یہ معلومات کے بغیر زبان اعتراض کھولنا بہت آسان. خیر، تو یہ راہب تھا، اور وہ والا راہب تھا جو جنگل میں گیا، نہ بیوی نہ بچے نہ والدین سے تعلق، نہ بہن بھائیوں سے اولاد تو تھی ہی نہیں. چنانچہ مستجاب الدعوات. اب اس وقت اس شہر کے ایک بہت ہی با اثر خاندان، جس کی ایک حیثیت ہے معاشرے میں، پنجابی زبان میں مجھے نہیں آتی ہے لیکن 2-3 لفظ اس کے بہت مجھے پسند ہیں. اردو زبان کے ذریعے میں وہ پیغام دے نہیں سکتا ہوں، جیسے ہتھ ہولا رکھنا، شفاعت کچا سانا. اسی طرح ایک لفظ ہے ٹھور. ٹھور جاتا ہوں پنجاب میں تو وہاں یہی دیکھتا ہوں لوگوں کو ٹھور. بھئی آپ کے پاس آئی فون یہ والا ٹھور، یہ گلے میں آپ نے سونے کی چین پہنی ہے تو آرام ہے، بٹ ٹھور. تو خیر بڑا خاندان تھا ٹھور ٹھار والا. یاد ہے؟ اچھا وہ آپ بعد میں پنجابی سکھائیے گا، ابھی تو آپ مجھ سے پیغام اسلام سن لیجیے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت بااثر خاندان ہے، پیسے والا خاندان ہے. ان کی بچی بیمار پڑی. اب جب بچی بیمار پڑی تو علاج، دنیا کا ہر علاج جو اس زمانے میں پاسبل تھا انہوں نے کیا. بہت جلدی آگے بڑھوں، مشہور واقعہ. جب یہ بچی بیمار پڑی سارے علاج کرا لی. پھر ایک وقت آتا ہے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں اب دوا کا وقت ختم ہو گیا، اب تو خالی دعا کا وقت. جب یہ طبیبوں نے کہہ دیا، بہن تھی اور وہ زمانہ وہ تھا کہ محاورتاً کہوں کہ خون سفید نہیں ہوا تھا، بہت محبت بھی تھی. طبیبوں نے کہہ دیا اب ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے، جتنی ہم کو معلوم تھی سب استعمال کر، اب تو دعا کا وقت. دعا کا وقت ہے تو بس چلو اس کے بعد مستجاب الدعوات. جیسے اگر آپ سے کہا جائے کہ اب دوا ختم اب دعا، تو آپ سیدھے کربلا جاتے ہیں بیمار کو لے کر. کتنے بیمار میرے سامنے کربلا گئے اور شفایاب ہو کے آئے، کتنے بیمار میرے سامنے مشہد مقدس گئے اور شفایاب ہو کے آئے. تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا. تو اس نے کہا مستجاب الدعوات. وہاں گئے، اب وہاں پہنچے، وہ تو لگا اپنی عبادت میں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، بڑی مشکل سے. اس نے کہا کہ بھائیوں نے کہا سب پیسے والے اور اثر رسوخ والے، کہا کہ یہ بہن ہے، یہ حالت ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے دوا. تو طبیبوں نے تو جواب ہی دے دیا، علاج بند کر دیا. جیسے آج کل بھی دنیا میں ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے کہ ایسے اسٹیج پر آ جاؤ تو کیا مریض کو زہر کا انجیکشن لگا کے مار سکتے ہو؟ تو اب وہ ایک بہت بڑی چیز. یا وینٹیلیٹر یا مشینوں پہ جو ہوتے ہیں کیا مشین بند کر سکتے ہو؟ تو یہ والی دنیا ہے وہی پہلے زمانے میں بالکل ابتدائی مرحلہ تھا. کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل رہی. کہا میں اس وقت میں عبادت میں لگاؤں، مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، چلہ کھینچا ہوا اس میں کچھ اور کام نہیں کر سکتا. کہا نہیں ہم اپنی بہن کو چھوڑے جا رہے ہیں، جب تم اپنی عبادت سے فارغ ہو دعا کرنا چھوڑ کے چلے گا. بس اسے نے کہا ڈال دو یہاں اس کمرے میں. امام نے کہا دیکھو شیطان کو کہیں سے اوپننگ نہ دو تمہارے اندر داخل ہونے کی. ان سے یہ غلطی ہو گئی اس برسیسہ.
نامحرم عورت کے ساتھ جنگل میں اکیلا رہنا یہی ایک گناہ ہے. اس نے توجہ نہیں دی, وہ تو اپنی عبادت میں لگا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں دعائیں کر رہا ہوں, ڈال دے ایک کمرے میں. اب وہ ڈال دی. جب یہ ختم ہوا اس کا وہ عمل جو تھا جتنے دن کا, اب توجہ دی, شیطان غالب آ گیا. اتنے عرصے غیر فطری زندگی گزار رہا, 200 سال ہے, تو بہرحال مرد اور طاقت بھی ہے, ساری جذبے بھی ہیں, اور شیطان بھی لگا, اس نے بہکا دی اور اس نے گناہ کر لیا. اب جب گناہ کر لیا تو جیسا کہ حدیث میں بھی ہے, غصے کے بارے میں بھی ہے, گناہ کے بارے میں بھی, کہ شروع میں تو آدمی جوش میں کرتا, بعد میں پچھتاتا بھی ہے. اب گناہ ہو گیا اس بچے کے ساتھ. اب یہ بہت پریشان کہ اگر اس بچی تو ہوش و حواس میں تو ہے نا, اب یہ واپس جائے گی, اور اگر اس نے میرے بارے میں یہ بتا دیا تو کتنی میری توہین و بدنامی ہوگی. عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آنر کلنگ پاکستان میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میری ساری زندگی کی جو شہرت ہے, محنت ہے, تقوی ہے, پرہیزگاری ہے, سب ختم ہو جائے گا. اب کیا کرو؟ کہا ایک ہی طریقہ, اس کو قتل کر کے کہیں زمین میں گاڑ دو. اب امام کہہ رہے دیکھو, اس نے شیطان کو اپنے اندر داخل ہونے کا چھوٹا سا موقع دیا. شیطان نے حضرت نوح کو ایک گر کی بات بتائی تھی نا, کہا تھا یہ میرا بزنس فارمولا اور بزنس ٹرک ہے, ہر ایک کو نہیں بتاتا ہوں, آپ نے ایک احسان کیا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں. شیطان بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ احسان کا بدلہ دیتا, یہ تو مومن ہے کہ احسان فراموش ہو جائے. واقعہ یاد ہے نا, جب طوفان آ گیا, ساری دنیا غرق ہو گئی, صرف وہ لوگ بچے ہوئے تھے کہ جو کشتی نوح کے اندر تھے, صرف وہ لوگ تھے, کشتی نجات تھی. تو حضرت نوح, ان کی 3 بیویاں اور ان کے بیٹے, وہ سارے جانوروں کی ٹیک کیئر کرتے تھے کہ ہر ایک کو غذا مل رہی ہے, سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. وہ کشتی کے نگہبان ہیں, وہ ولی ہیں, جیسا ہمارا ولی, ہمارا سرپرست, ہمارا والد ہمارے دن اور رات کے مسائل کو دیکھ کے ہماری حفاظت کرتا. تو حضرت نوح بھی یہی کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑی, کونے میں شیطان بیٹھا, میری کشتی میں شیطان آ گیا, یہ کیسے ممکن ہے, تو کشتی نجات ہے. کہا شیطان تو یہاں کیسے آ گیا؟ کہا آپ کی اجازت سے آیا. میں نے اجازت دی؟ میں تجھے اجازت دوں گا؟ کہا کہ یاد کیجئے جب وہ بارش بہت تیز ہو گئی, مسجد کوفہ گئے ہیں نا, بار بار گئے, وہاں آج تک وہ جو ایک بیچ میں فوارہ لگا ہوا ہے سین میں, وہیں سے تو طوفان نوح شروع ہوا تھا. زمین سے پانی نکلا, وہ جو بڑھیا کا تندور تھا, یہ قرآن کی آیت ہے, اور آسمان سے بارش ہوئی اور بڑھنے لگی, اب ایک بالکل پیک پر پہنچ گئی بارش, آ گیا طوفان, اور جانور ایک دو کر کے آ رہے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے, میں تو آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے ضروری. تو آخر میں گدھا آ گیا, سب سے آخر میں. اب گدھے کی عادت تو پتہ ہے نا, کہیں اڑ جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے. اب آپ جتنی بھی کوشش کریں وہ آگے نہیں بڑھتا. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت نوح پریشان تھے, دروازہ بند کرنا ہے کشتی کا, پانی کشتی کے لیول تک آ گیا, تو اس کے کان کھینچے تو اس دن سے گدھے کے کان لمبے ہو گئے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ روایت کیسی ہے, لیکن بہرحال جب وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اور اس کی وجہ سے کشتی کو خطرہ ہو رہا ہے, جو کشتی والے غصے کے عالم میں کہا کہ شیطان کہاں رک گیا, جلدی سے آگے بڑھ. گدھا تو آگے بڑھ گیا, لیکن چونکہ لفظ شیطان کہا تو شیطان کو بھی چانس مل گیا. کہا یہ آپ کی پرمیشن تھی, اور اب آپ کا میرے اوپر ایک احسان ہے, تو ذرا کوئی ایک احسان کا بدلہ اتارنا, کوئی ایک سوال آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. نوح نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, تیرے اوپر احسان کروں, میں نے کیا احسان کیا؟ کہا آپ نے بد دعا کی, سارے لوگ مر گئے نا, اب مجھے راحت ملی. دیکھیے شیطان کتنا بزی رہتا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے کام میں لگا ہے, 24/7, نہ اس کو راحت ہے, نہ آرام ہے, نہ نیند ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, ہر ایک کو بہکاتا ہے. جب ساری دنیا ہی مر گئی تو تھوڑا شیطان کو 80 دن کے لیے راحت مل گئی نا, اب جاؤ بیٹھ کر آرام کرو, تمہارا ہالیڈے سیزن, یہ آپ نے احسان کیا. حضرت نوح نے کہا کہ اللہ کی پناہ, آج کے بعد میں اپنی زبان پہ بھی اتنا کنٹرول رکھوں گا. ہاں اب جب بات آئی گئی, یہ بتا دیں جو ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار مومن ہے, تو اسے کیسے بہکاتا؟ اسے تو اللہ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے نا. کہا کہ اسے بہکانے کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں. 3 غلطیاں اگر وہ کر لینا تو بس مجھے موقع مل جاتا ہے اس میں داخل ہونے کا. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلی جگہ پہ جمع ہو جائے, چاہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوں, جو بھی اس زمانے کا قرآن ہو, صحف ابراہیم و موسیٰ اور صحف نوح, وہ پڑھ رہے ہیں, چاہے قرآن کیوں نہ پڑھ رہے ہیں, لیکن نامحرم عورت کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو, بس اب میں آ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے, غصہ اگر آ جائے تو پھر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کے ایمان سے میں گیند کی طرح کھیلتا ہوں. غصے کے عالم میں کیا کیا باتیں زبان پہ آتی ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ جب اسے 2 آدمیوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا, اور ایک اس کا والا ہو اور ایک غیر, بڑا مشکل, اس کا ایمان اس طرح میرے ہاتھ میں ہے,
ذرا سا اگر فیوریزم آ گیا کہ برادری کا ہے یا خاندان کا ہے یا جاننے والا اور غلط فیصلہ کر لیا، بس گیا مومن، اس کا ایمان گیا. تو یہ تو اس نے حضرت نوح کو ایک بزنس ٹرک بتائی تھی. لیکن اس کے بعد یہاں برسیسا کو یہی ہوا کہ نامحرم کے ساتھ جمع ہو گیا. اس نے تو کہا ڈال دو کونے میں دعا کروں گا، لیکن یہ عمل ہی غلط تھا. چنانچہ شیطان نے دوسرا گناہ کرایا اس سے بڑا. اب وہ جو گناہ کیا تو اب اس کے بعد اس سے بڑا گناہ کرایا، بچی کو قتل کر دی. چند دنوں کے بعد بھائی آ گئے کہ بھائی کیا ہوا، ہماری بہن کا ہم آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، آپ کا عمل چل رہا مکمل ہوا؟ کہا وہ تو کب کا مکمل ہو گیا. تو بہن کہا وہ ٹھیک ہو گئی تھی، چلی گئی. کہنے لگی کہ میں جنگل میں اکیلے کہاں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، مجھے راستہ معلوم ہے. میں نے کہا جاؤ. بات کچھ سمجھ میں بھی آنے والی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں بھی آ رہی. ہماری بہن اس طرح تو شہر میں بھی نہیں نکلتی. اب وہ اپنے کیا بولے اتنے مقدس آدمی کے سامنے اپنے گھر ہے. شیطان نے آ کے بتا دی، کہا تمہاری بہن کو قتل کیا، فلاں جگہ دفن ہے، جاؤ لاشا مل جائے گا. یہ سیدھے بادشاہ کے پاس گئے. ان کا ایک بادشاہ کے دربار میں ان کا ایک احترام تھا. کہ یہ سارا واقعہ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں بیچ کی. بادشاہ لے کر آیا، زمین کھودی تو نکال آئی وہ بچی، میت، لاش. اب جو اتنا مقدس ہو، جب اس کا کیریکٹر کھل کے آتا ہے تو آدمی کو اس سے اتنی ہی نفرت ہو جاتی ہے جتنی پہلے عقیدت ہوتی ہے. بادشاہ تک ناراض ہوا کہ یہ پھانسی پہ چڑھا. اب اس کو سولی پہ چڑھایا گیا تو قرآن کی آیت شروع. شیطان اب اس کے سامنے آ گیا برسیسا. لوگ نہیں دیکھ رہے. کہا میں ابھی تیری زندگی بچا سکتا ہوں اور مجھے سجدہ کر لے اور مجھے خدا مان لے. کہا میں اس وقت تو بندھا ہوا ہوں. کہا اشارے سے سجدہ کر لے. اب زندگی بچانے کے لیے اس نے کہا میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں اور میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں. بس جیسے ہی اس نے یہ کہا، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. سورہ حشر کی آیت. یہ وہی سورہ ہے جس کے شروع میں باغ فدق کا تذکرہ ہے، جس کے آخر میں اللہ کے نام واللہ الباری المصور وغیرہ جو آپ سنتے ہیں کلپ. اس کے بیچ کی آیت اذ قال للانسان، یاد کرو جب شیطان نے انسان سے کہا کافر بن جاؤ. فلما کفر، جب وہ کافر بن گیا اس نے کیا کہا، انا بری منک. شیطان نے کہا ارے میں تجھ سے دور ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیری کیا مدد کروں گا. امام نے کہا چھوٹے گناہ سے بات شروع ہوئی کہ نامحرم کے ساتھ جمع ہو گئے. پھر اس سے بڑا گناہ ہوا حرام کاری کا، اس سے بڑا گناہ ہوا قتل کا، اور آخر میں اس سے بڑا گناہ ہوا کہ اس نے اللہ کا ہی انکار کر کے شیطان کو اپنا خدا مان لیا. موقع نہ دو کہ شیطان تمہارے اندر داخل ہو چھوٹے سے گناہ کے ذریعے بھی. اب آپ کہیں گے یہ تو صرف معصوم کر سکتے ہیں. نہیں، ہم بھی کر سکتے. کیسے؟ امام نے کہا گناہ ہو جائے، اللہ نے تمہیں توبہ جو دی ہے نا، اس کو استعمال کرو، فوراً اپنا گناہ معاف کرا تو اس کے بعد کا مرحلہ نہیں آئے گا. لیکن نہیں استعمال کرتا انسان توبہ. باقی باتیں کل ہوں گی، بہت وقت گزر گیا. آج کچھ مصائب بھی مجھے زیادہ پڑھنے کا ارادہ، اور کل میں اسی لیے انتظامیہ کی اس اعلان سے بھی خوش ہوا کہ مجلس 15-20 منٹ پہلے شاید شروع ہوگی تاکہ مجھے بھی اختتام میں اطمینان سے بات کا موقع ملے، مصائب بھی زیادہ پڑھوں اور پھر آپ تابوت کو بھی اچھے طریقے سے زیارت کر کے ماتم بھی دل کھول کے کریں. لیکن شیطان جو ہے نا، وہ اس کا طریقہ آپ نے دیکھا. ایک دم آپ سے نہیں کہے گا کہ کفر اختیار کرو، وہ شروع کرے گا صرف ایک چھوٹے، اتنا تو چھوٹا گناہ ہے مولانا، نامحرم کے ساتھ جمع ہو گئے. جو آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ حتیٰ آن لائن چیٹنگ بھی حرام ہو جاتی کچھ کنڈیشن کے ساتھ. موقع مت دو اس کو آنے کا، اور جہاں موقع ملتا ہے تو پھر آدمی اس کفر کی منزل پہ پہنچتا. اور یہاں پہ ایک توبہ وہ چیز ہے جو آپ کو بچا سکتی، اور دوسری جو چیز آپ کو بچا سکتی ہے وہ حسین پر گریہ و ماتم ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملا. ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. حتیٰ اگر ہمیں اس ماتم سے، ماتم کرنے پر قتل بھی کیا جائے، کوڑے بھی مارے جائیں، روکا بھی جائے تو ہم کریں گے. ہم تجارت نہیں کرتے آقا حسین سے، محبت کی وجہ سے ماتم کرتے ہیں. لیکن اس کے ضمنی فائدوں میں اتنے سارے گناہوں کی معافی شامل اور شیطان سے بچاؤ شامل ہے. یہ ماتم ہی ہے جس نے یزید جیسے کو شکست دی ہے. میں جملہ یاد رکھیے، یزید کو شکست ہوئی ہے. میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں ڈرتے ہوئے کہ میرے جملے کے جو الفاظ ہیں اس پہ مت جائیے، جو اس کے پیچھے پیغام. کربلا میں جو آقا حسین اور اصحاب حسین نے جہاد کیا،
یزیدیت تو اس سے ختم ہوئی ہے، لیکن آخری مرحلے پر جس چیز نے یزیدیت کا خاتمہ کیا وہ ماتم تھا. کس کا ماتم؟ ایک چھوٹی سی بچی کا. آپ کو اندازہ نہیں ہے، بلکہ ہے تو یہ محاورتاً کہتا ہوں میں، آپ کی توہین نہیں کرتا. آپ کو اندازہ نہیں، جب حسین مدینے سے نکلتے وقت ان مخلص بزرگوں کو، مخلص بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، جو مشورہ دے رہے ہیں کہ جاہر ہے تو بچوں کو لے کے نہ جاؤ، تو یہ جو جواب دیتے ہیں کہ جو میرا جہاد ہے اس میں یہ بچے تو بہت ہی اہم کردار ادا کریں گے. تو یہ جملے کا مقصد کیا تھا؟ جملے کا مقصد یہی تھا کہ اصغر کو آ کے کربلا میں دیکھ لو، سکینہ کو آ کے شام میں دیکھ لو. اچھا، کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ کوئی امام معصوم کسی سوال کے جواب میں کہہ دے کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا یا نہیں دے سکتا ہوں؟ الفاظ کا وقت نہیں ہے میرے پاس. سجاد بھی پوتا ہے اس خطیب کا جو ممبر کوفہ پہ جا کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے اور دعوے کو ثابت کرتا ہے. مگر ایک وقت ایسا تھا کہ سجاد، کل میں نے مصائب میں پڑھا کہ سجاد نے خطبہ دیا یزیدیوں کے سامنے. خطبے ہیں سجاد کے ہمارے سامنے، کیا خطبے ہیں؟ علی کی شان، علی کی شان والے خطبے. مگر ایک سوال کیا گیا، اس کا جواب نہیں تھا سجاد کے پاس. ہوگا تو دے نہیں سکتے. اور وہ سوال کیا؟ ایک ننھی سی بچی ہر وقت قید خانے میں روتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نام تو اس کا فاطمہ تھا. حسین پیار سے اسے سکینہ کہا کرتے تھے. سکینہ کا مطلب ہے دل کو سکون پہنچانے والی. لیکن جب اس نے اتنا ماتم کیا تو شام کے لوگ جو نام نہیں جانتے اس کو رقیہ یعنی رقت والی، رونے والی، اس کا نام ہی پڑ گیا رونے والی. وہ صبح روتی ہے، وہ شام روتی ہے، وہ رات روتی ہے، وہ دن روتی ہے. اور اپنے بھائی سجاد کے پاس بیٹھی ہے. بہنیں تو بھائیوں سے بہت اٹیچ ہوتی. زندان شام ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آج کی گرمی میں آپ باہر نکلے ہوں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ قید خانہ جس پہ چھت نہیں تھی. اور وہ شدید ترین گرمی جو شام میں ہوتی ہے اس میں زینب اپنے لٹے گھر کو لے کر اسی جلتے سورج کے نیچے بیٹھی. اور شام میں سردی بھی اتنی ہی ہوتی ہے. سجاد کے پاس بیٹھی ہے. شام کا وقت ہے، شام کا، مغرب کے قریب. ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ پڑی، دیکھا پرندے جو ہیں نا اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. بھیا سجاد، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن رات قریب آ رہی ہے، یہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. اب ننھی بچی تڑپ کے کہتی ہے تو بھیا وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی؟ یہ سوال کوئی اور بچہ کرے، کوئی اور بچی کرے، کوئی اور بیوی کرے، سجاد کے پاس جواب ہے. سکینہ سے کیسے کہہ دیں کہ سکینہ سب جائیں گے تو نہیں جائے گی. اور اب سکینہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پورا دن ماتم کرتی ہے اور آدھی رات تک ماتم کرتی ہے، پھر جا کے وہ اسی زمین پہ لیٹ جاتی ہے جہاں کو بستر چادر تو ہے نہیں، مٹی ہے. اچھا، سیدانیوں کو بھی یہی طریقہ ہے کہ جب تک سکینہ ماتم کریں گی ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھی. آدھی رات تک سکینہ کا ماتم ہے تو آدھی رات تک بیویاں بھی جاگ رہی ہیں. جب سکینہ لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے، تو بیویاں بھی لیٹتی ہیں. ایک ایسی ہی رات آئی کہ سارا دن سکینہ نے ماتم کیا. آپ کی بھی چھوٹی بچیاں ہوں گی تو آپ میری بات کچھ سمجھ بھی رہے. آدھی رات تک ماتم کیا، آدھی رات کے بعد وہ ننھی سکینہ سو گئی. اب بیویاں بھی اپنی اپنی جگہ لیٹ کے سو گئی. تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کی آنکھ کھولی، گھبرا کے اٹھی. میرے بابا کہاں چلے گئے؟ میرے امو کہاں چلے گئے؟ میرے بابا کہاں چلے گئے؟ زینب تو بالکل سکینہ کے ساتھ، ادھر سکینہ بیدار ہو، ادھر زینب بیدار ہو. بیٹی سکینہ تجھے پتا ہے کہ تیرا باپ کربلا میں ہے، آج آدھی رات کے بعد کیوں اٹھ گئی؟ کہا نہیں پھوپھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی. ابھی میں سوئی تھی تو خواب میں میرا بابا آیا تھا. میں نے بابا سے فریاد کی تھی، بابا مجھے کس طرح یہاں چھوڑ کے چلے گئے؟ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سکینہ بیٹی گھبرا نہیں، آج میں تجھے لینے آیا ہوں. اور دیکھ میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ تیری دادی فاطمہ زہرا بھی آئی ہیں. پھوپھی اماں میرا بابا میری دادی مجھے لینے آئے، وہ کہاں چلے گئے؟ اب یہ جملہ سنا تو زینب تو عالمہ غیر معلمہ ہے نا، سمجھ گئی کہ اس کا پیغام کیا.
گھبرا کے آواز دی بیویوں کلثوم رقیہ فروا لیلا رباب جلدی سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو تو میری بچی کیا کہہ رہی ہے۔ ساری بیویاں نیند سے بیدار ہو کے سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھے۔ اب یہ سکینہ کا ماتم آج رات دوسرے انداز کا ہے، بابا مجھے لینے آ رہا، اور بیویاں گھیرے میں لے کے بیٹھی۔ لیکن یاد رکھیے جو جملہ میں نے ابھی کہا وہ آدھا کہا تھا۔ آدھی رات تک سکینہ ماتم کرتی تو ساری بیویاں جاگتی، خالی بیویاں نہیں جاگتی، یزید بھی جاگتا ہے، اس کا محل پیچھے ہی ہے نا۔ سکینہ کا ماتم، بیویوں کا ماتم، یہ آواز اس کے محل سے ٹکراتی ہے، اس کو بھی آنکھ نہیں لگتی، نیند نہیں آتی ہے۔ آدھی رات کے بعد پھر وہ بھی سوتا ہے۔ لیکن اب جو آدھی رات کے بعد سکینہ کا ماتم شروع ہوا تو یزید کی بھی آنکھ کھل گئی، گھبرا کے اٹھ گیا، یہ بچی کیا مجھے آج رات کو سونے ہی نہیں دے گی۔ ایک مرتبہ آواز دی غلاموں اور کنیزوں کو کہ آؤ جا کے بچی کو چپ کراؤ۔ غلاموں نے ہاتھ جوڑے، کنیزوں نے ہاتھ جوڑے، آقا ہر کام ممکن ہے، یہ ممکن نہیں، کیسے چپ کرا؟ تماچے لگاتے ہیں اور ماتم بڑھ جاتا ہے، بابا ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ کے تماچے لگ رہے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، اس کا ماتم اور بڑھ جاتا ہے، چچا عباس آ کے اپنے سکینہ کو بچا لے، کیسے اس کو چپ کرائیں؟ اب یزید اپنے ایک طرح سے بال نوچ رہا ہے کہ پھر میری آج رات کی نیند۔ ایک کنیز صاحب اولاد تھی، اس نے کہا دیکھ ایک طریقہ سمجھ میں آتا، بچی بار بار کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے، اس کے باپ کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے، یہ سر بھجوا دے، شاید اسے دیکھ کر بچی کو ذرا تسلی ہو جائے۔ اب وہاں پہ زندان شام میں ماتم ہو رہا ہے، سکینہ بیٹھی ہے، ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے بیٹھی۔ ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہو گئی اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ زینب نے کہا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا آ رہا ہے، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، میرا بابا آ رہا، اور ایک دم دروازہ کھولا۔ زینب نے دیکھا کنیزیں ایک تشت لے کے آئیں جس پہ کپڑا پڑا، حیران ہو گئی زینب، یہ آدھی رات کو یہ تشت؟ کنیزوں نے یہ تشت زینب کے سامنے رکھا، کہا یزید نے بھجوایا۔ زینب نے کپڑا ہٹایا، خدا کسی بہن کو بھائی کی یہ حالت نہ دیکھا۔ کیا دیکھا بہن نے؟ زینب نے کیا دیکھا؟ حسین مظلوم کا کٹا سر میرے سامنے تشت میں رکھا۔ اچھا پہلا کام کیا کیا ہوگا؟ وہ آپ میں سے ہر ایک بھی یہی کرتا۔ جیسے ہی یہ تشت نظر آیا ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے رخ کرتی ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، آقا اپنی کنیزوں کا سلام تو قبول کرو۔ اور اس کے بعد زینب نے یہ کٹا سر اٹھا کے سکینہ کی گود میں رکھا، لے سکینہ، بابا کو یاد کر رہی ہے، تیرا بابا آ گیا۔ سکینہ جھکی، بابا کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ علماء نے کہا آج تاریخ بدل گئی، پہلے حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ جھک کے حسین کا بوسہ لے رہی ہے۔ بابا تیرے بعد میں نے کتنے تماچے کھائے، ذرا میرے رخسار تو دیکھ، میرے زخمی کان تو دیکھ۔ مگر پھر بچی گھبرا گئی، بابا میں تو اپنی فریاد کر رہی ہوں، تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا ہے، تیرے ہونٹ بھی زخمی ہیں، تیرا گلا بھی کٹا ہے، تیری داڑھی بھی خون سے رنگین ہے۔ اور روتے روتے ایک بار سکینہ خاموش ہو گئی۔ زینب گھبرا گئی، سجاد بیٹا ذرا میری سکینہ کو تو دیکھ، خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دیکھا۔ میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، سکینہ کے قریب پہنچا، سکینہ کے بازو کو تھاما اور ایک مرتبہ پلٹ کے کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے میری بہن مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس پہنچ گئی۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ معصوم سکینہ کے مصائب کا واسطہ اور سکینہ کے بھائی سجاد کے اس امتحان کا واسطہ، آج کی مجلس کے جو بانی ہیں اور جو حاضرین ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان سب کی حاجتیں پوری فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان مصائب کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔